بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل میں ایک نہایت مکار شخص تھا جس کا نام قرآن کریم نے سامری بتلایا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کے غیر تعلیم یافتہ اور سادہ ہونے کا اور بتوں کے ساتھ ان کے غیر معمولی شغف اور والہیت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت یہ بتلا گئے تھے کہ آپ ان لوگوں سے کل 30 دن جدا رہیں گے جن میں کوہ طور تک آنے جانے کی مسافت طے کرنے کا عرصہ بھی داخل ہے۔ لیکن جب 30 دن پورے ہونے کو آئے تو رب تعالیٰ نے 10 دن مزید ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس تاخیر سے بنی اسرائیل میں بے چینی اور اضطراب پھیلنے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جس کا سامری نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم مجھے وہ تمام زیورات دے دو جو تم لوگوں نے مصری عورتوں سے استعمال کرنے کے لیے تھے، اور بجائے انہیں واپس کرنے کے مصر سے نکلتے وقت ساتھ ہی لے آئے تھے، تو میں انہیں بھٹی میں ڈال کر تمہارے لیے ایک خوبصورت بچھڑا تیار کر سکتا ہوں جس کی تم پوجا کر سکتے ہو۔ بچھڑے کا نام سنتے ہی بچھڑا مصر یاد آ گیا، اور وہاں کی فضاؤں میں ہر طرف گونجنے والے بچھڑے کے نام کے گیت کانوں میں بجنے لگے۔ جھٹ ہاں کہہ دی اور سارے زیورات سامری کے ہاتھ میں تھما دیے۔ سامری نے وہ زیورات آگ کی بھٹی میں ڈال کر ان کا ایک ایسا بچھڑا بنا دیا جو بائیں بائیں کی آواز نکالتا تھا، اور بنی اسرائیل سے کہنے لگا کہ موسیٰ سے بھول ہوئی، تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، اور وہ اسے یہاں چھوڑ کر کوہ طور پر تلاش کرنے گئے ہیں۔ اور سامری کو بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی پر تیار کرنے میں زیادہ زور نہ لگانا پڑا۔ اس نے تو گویا ایک تیار اور نم زمین میں بیج ڈالا تھا جو پہلے سے ہی غلہ اگانے کو تیار بیٹھی تھی۔ نجار مصری کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سامری علم ہندسہ، جیومیٹری اور ریاضی یا کوئی آرٹیکل جانتا تھا، جس کی بدولت سے اس نے ایسا بچھڑا بنا لیا جو بھاں بھاں کرتا ہو۔ میں نے اپنے ایک دوست کے پاس چونے سے بنا ایک بچھڑا دیکھا ہے جس کی ناف کی جگہ ایک ریشمی دھاگا باندھا تھا۔ وہ اس دھاگے کو کھینچ کر چھوڑتا تو وہ دھاگا پیٹ میں لگے آلے پر تیزی سے واپس لپٹتا تھا، جس سے باں باں کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہ شعبدہ بھی کرتے دیکھا کہ وہ کسی مردہ گدھے کی سوکھی کھوپڑی لے لیتے جس کا گوشت سارا اڑ چکا ہوتا ہے، پھر وہ ایک مینڈک لے کر اس خالی کھوپڑی میں رکھ دیتے ہیں، بعد میں آگ جلا کر کھوپڑی کو اس کی حرارت دیتے ہیں۔ گرمی اور حبس سے گھبرا کر مینڈک اس خالی کھوپڑی میں خوب پھدکتا اور ٹرٹراتا ہے، جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے گدھا ہنہنا رہا ہو، اور دیکھنے والے یوں سمجھتے ہیں کہ گدھا مر جانے کے بعد بھی ہنہنا رہا ہے۔ بہرحال جیسے ہی بنی اسرائیل نے بچھڑے کو بھاں بھاں کرتے سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور وہیں بچھڑے پر دل پھینک دیا اور اس کی عبادت پر سماعت لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ منظر، یہ بت پرستی سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہ تھی کہ خدا کے ایک پیغمبر کے لیے بت پرستی کسی صورت بھی گوارا نہیں۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر بنی اسرائیل کو بے حد سمجھایا، گوشالہ پرستی سے باز رکھنے کی بے حد کوشش کی کہ سامری نے تمہیں فتنہ میں ڈال دیا ہے، مگر بنی اسرائیل نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی آواز پر ذرا کان نہ دھرے بلکہ صاف کہہ دیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 91۔ ترجمہ: ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آئے۔ ادھر موسیٰ کے روزوں کی مدت بھی پوری ہو چکی تو رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے ہم کلامی کی اور تورات کی تختیاں عطا فرمائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی کی بابت مطلع کرنا قرینِ مصلحت جانا۔ چنانچہ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھا، اے موسیٰ، تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں ہجرت کیوں کی؟ تو عرض کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 84۔ ترجمہ: یہ میرے نشان قدم پر ہیں اور میں تیری طرف جلدی آ گیا، اے میرے رب، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اور خدا نے اس بات کی بھی خبر دی کہ تیرے پیچھے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیا ہے۔
یہ سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے حد رنج و غم میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی پر بے حد غصہ ہو کر لوٹے اور یہ گمان کیا کہ شاید انہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت سے روکنے کی کوشش میں تقصیر کی۔ چنانچہ ملاقات ہوتی بھائی کو داڑھی اور گردن سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے حد غصہ والے تھے اور کسی کو آپ کے غصہ کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہ ہوتی تھی۔ جناب ہارون علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ میں نے ان کو روکنے کی بے حد کوشش کی مگر یہ باز نہ آئے، اور صاف کہہ دیا کہ جب تک موسیٰ نہ آئیں گے ہم بچھڑے کی عبادت سے نہ ٹلیں گے۔ اب میں اس بات سے ڈر گیا کہ اگر میں ان مرتدین سے قتال کرتا ہوں تو کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے آنے کا انتظار تک نہ کیا اور نہ میرے حکم کی راہ دیکھی۔ تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بے حد ملامت کی اور جوش میں آ کر تختیاں پھینک دی جو خدا نے آپ کو دی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ پھر آپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا، سوانگ اور ڈھونگ رچا لیا، اور یہ بھاں بھاں کرنے والا بچڑا تم نے کیسے بنا لیا؟ تو کہنے لگا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 96 ترجمہ، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر میں نے وہ ڈال دی اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ یہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب دنیا میں تیرے اس فعل کی سزا یہ ہے کہ تو گلی کوچوں میں یہ کہہ کر مارا مارا پھرتا رہے کہ میں اچھوت ہوں، اور جو بھی تیرے قریب آئے اسے یہ کہہ کر اس سے دور بھاگ جائے کہ دیکھنا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے جیسے نافرمانوں کے لیے ایک وعدہ آخرت کے عذاب کا بھی ہے جو ٹلنے نہ پائے گا، اور رہ گیا تیرا یہ معبود جس کی عبادت پر تم بنی اسرائیل جمے بیٹھے تھے، تو یہ دیکھ لینا کہ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور اس کی راکھ کو سمندر میں اڑا کر بہا دوں گا۔ پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ کہاں بچھڑے کی عبادت کے پیچھے بھٹک گئے تھے؟ تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی وحی کی کہ بنی اسرائیل کی ارتداد کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو پوجا انہیں اپنی جان دے کر اس گناہ کو دھونا پڑے گا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر شخص کو اس کا قریبی ترین عزیز قتل کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے ان قتل ہونے والوں کی برکت سے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد کو معاف کر دیا، اور بنی اسرائیل کو جب آپ نے سرزنش کرتے ہوئے اس کی وجہ پوچھی تھی کہ تم لوگ گوسالہ پرستی میں کیوں مبتلا ہوئے، تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم نے مصریوں کے زیورات کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، وہ ہم سے سامری نے مانگ لیا اور انہیں آگ میں پھینک دیا اور اس سے بچھڑا بنا لیا۔